اور یہ بیٹھے بھی ہم لوگ اس لیے ہیں کہ باتوں کو ہم اپنے دل میں اتاریں تو وہ ہم سے وہ جو ایک جھجک شرم بھی دور ہوگی اور اس مقصد کو حاصل کر لیں گے جو بزرگان نے کہا. لمن والدہ نہ ہو تو یہ پورا آسان ترجمہ قرآن جو ہے زمین پہ نہیں لکھا. عجیب بات, کہاں لکھا؟ فضا میں. جب دوران سفر میں حضرت نے اس کو, کیونکہ وہ وقت بھی دیکھیں قیمتی بنا لے کہ ایک ملک سے دوسرے سفر, کئی سالوں میں جو سفر فرمایا حضرت نے, اس پہ لیپ ٹاپ لے کے اس پہ مکمل کر لیا. تو ہے نا کتنا بڑا کام. جب بھی اپنے وقت کے مجدد کہلائیں گے, جب حکیم علومت اپنے وقت کے مجدد کہلائے تو ابھی یہ تو والد صاحب نے کہا ان کے بارے میں کہ چونکہ حضرت کی پیدائش جس سن میں ہوئی تو اسی سن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. تو والد صاحب نے دارالعلوم میں بیٹھے تھے, حضرت دونوں بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب اور تقی عثمانی صاحب, ان دونوں بھائی کے سامنے ایک بات کہی تو دونوں بڑے اس میں کہ آپ نے تو خوب اس سے بھی نقطہ نکالا کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک مجدد دنیا سے جا رہا تھا تو دوسرا مجدد دنیا میں آ رہا تھا. 1943 میں حضرت کا وصال ہوا حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کا, اور وہی سن حضرت تقی عثمانی صاحب کی پیدائش کا. اور آپ دیکھ لیں ان کے علمی کام. تو حضرت کے استاد تھے دارالعلوم میں حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کہتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد بھی استاد سے آگے نکل جاتے ہیں. خود استاد تھے اور وہ شاگرد تھے, سبق میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور بہت دستگاہ بڑھی ہوتی تھی. تو جملہ حضرت نے ان کے لیے کہا. تو یہ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کہ حضرت تعلق فیض اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ مصروفیت ہے حضرت کی, لیکن بہرحال ان کی کتابیں موجود ہیں. جیسے تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے آ کے کہا حضرت ان کے شیخ حضرت دادا کے بارے میں کہ حضرت کو ہم نے دیکھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیتے بھی کیا تھا تم, ایسے سوال کے مدان کیا کر لیتے. تو ان کا مقصد ہے ابھی بھی وقت ہے, کر سکتے ہو, ان کی کتابیں موجود ہیں, پڑھ لو. اسوہ رسول اکرم, سکون قلب, معاملے تو میں بے شمار. تو حضرت نے وہ سب رہتی دنیا تک کے لیے لکھ کے چلے گئے, چھپ رہی ہیں, پڑھو, فائدہ اٹھاؤ. تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے ملفوظات اور حضرت کی باتوں سے, حضرت کے سبق موضوعات سے, حضرت کی نصیحتوں سے. تو الحمدللہ ہم بیٹھ جاتے ہیں, باتوں کو دہرا لیتے ہیں. یہی مقصد ہے کہ خود میرے لیے اپنے لیے نفع کا باعث ہو. سب واضح ان کی ساری ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں سننے. ہاں تو وہ بات ہو رہی تھی شرم کی. شروع میں پاکستان جب آئے تو منصور سعود آباد تھا, تو وہیں رہائش ہوئی اور وہیں مطلب شروع کیا. تو دارالعلوم کراچی جو بعد میں قائم ہوا, تو جو شہر میں تھا منصور کے قریب نانک واڑہ کہلاتا ہے. اس علاقے میں دارالعلوم نانک واڑہ آج بھی مشہور ہے. دارالعلوم کراچی کی نہیں تھا وہ, دارالعلوم کراچی اب کرونگی میں آ کے ہوا نام. تو دن میں مطلب کرتے تھے, جب دوہر کے بعد گھر جا کے کھانا کے فارغ ہو گئے آرام کرتے تھے. اس کے بعد مجھے ان صحیح وقتوں کا پتہ نہیں, اس وقت میں نہیں تھا, لیکن والد صاحب بتاتے ہیں جب خاموشی سے گھر سے نکل کے جاتے تھے نانک واڑہ, بڑی عمر تھی, اور کچھ لوگ پہچاننے بھی لگے تھے, پاکستان آئے تھے کہ حلقہ باب میں. تو خاموشی سے لے آتے تھے, کسی درسگاہ میں بیٹھ کے کسی مولوی صاحب سے طے کر لیا تھا, تو وہ قرآن پڑھتے تھے. تو انہوں نے شرم نہیں کی کہ پیدل جاتے تھے. والد صاحب بتا رہے ہیں کوئی گاڑیاں نہیں, بچوں کے پاس بھی کسی کے پاس نہ کوئی تھا کہ بھائی آنا مجھے شام کو لے جانا. چلے گئے ٹہلتے ہوئے اور سبق سنایا. روز جتنا بھی پڑھتے ہوں گے قرآن درست کر رہے ہیں. اور الحمدللہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن اتنا اچھا درست ہو گیا کہ پتہ آپ لے کہ ہم اپنے لیے اور بچوں کے لیے جو خواتین درس سن رہی کہ ہم اتنا اچھا قرآن پڑھنے لگیں, پڑھیں کسی سے, سیکھیں کسی سے بڑی. اور مولانا یوسف الوہی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تھے, کبھی جو آیتیں یاد کر سکتے ہو کرو. قرآن کے حافظ کہ تمہیں لگن ہے کہ قرآن حفظ ہو جائے, تو وہ کس نے منع کیا, تم شروع کر دو, اور قیامت میں اگر تم مر گئے تو قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تو وفات میں شمار ہوگا. ایسے ہی کوئی مفہوم ہے. تو حضرت نے کہا وہ نماز میں صورتیں پڑھ جا رہی وہ پکی کہہ لو, ان کی درستی کی, کسی کو سناؤ. بہت طاقت سے پوچھتے تھے, آپ بیٹھے ہیں, حضرت بڑی فکر تھی. تو بہرحال وہ ایک زمانے تک سیکھا. اور اب ہم لوگ شہر میں محسوس کرتے ہیں کہ کسی خارج صاحب کو لگا لیں, محلے کے مؤذن ہے, امام ہے, ہر جگہ سو رہے تھے. کس محلے میں مسجد نہیں ہے مؤذن امام نہیں ہوتے. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی علماء تمہیں نہیں ملتے, مسجد کے مؤذن امام تو ملتے ہیں تمہیں محلے میں, ان کی صحبت اختیار کرو.
یہ سب درد ہے اور یہ سب ملفوظات میں ہے کہ ہماری کوتاہیاں کمیاں ہیں کہ ہم نہیں جاتے، شرم کریں، ایسا وہ کریں کہ کسی کو بھی وقت مقرر لیں کہ بھائی وہ سب گھر پہ آ جانا. ٹیوشن بچے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی گھنٹوں ٹیوشن پڑھا، گھنٹوں اور ہزاروں روپے دی جاتے ہیں، اور مولوی صاحب بیچارے 500 کوئی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن درست کرا رہا ہے تمہارا. اچھا بہت لے رہے ہیں پیسہ، 1000 روپے. وہ مولوی صاحب ہے نا اصل میں، کون ان کو بتا دو. تو یہ ہے ہمارے حال. اگر ہم سب لگ جائیں اس میں سیکھنے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے میں، تو تھوڑے دنوں میں وہ یاد کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ تو حضرت سے تعلق رکھنے والے نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے اصغر خان صاحب، تو انہوں نے یہ اصلاحی باتوں کے نام سے کتاب لکھ دیا تھا، حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے. تو اس میں بھی برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم وہ باتیں دوہرا لیں. اور تو بات ہو رہی ہے حضرت کی کہ وہ تفسیر اور ترجمہ قرآن کی جو اتنا سہل کر دیں کہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں وقت نکال کے 1-1.5 گھنٹہ. بھائی 15-20 منٹ تلاوت کی، 15-20 منٹ وہ ترجمہ پڑھ لیا، لکھا ہے. اور تفسیر اگر کسی سے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں، لیکن سہل اتنی کر دی آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو مٹانا جس کو تواضع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے. یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدا نے سلطنتیں چھوڑ دیں اور دنیا بھر کی پرواہ نہ کی. کوئی بات تو تھی اس کی بدولت دنیا بھر میں اس کو ترجیح دیتے تھے. تو مٹانا تو تھا کہ وہ گھر سے نکل کے سب پہچانتے تھے کہ مدرسے جا رہے ہیں اور قرآن درست کر رہے ہیں. اگر اس جھجک سے رک جاتے تو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا بھی میرا نقصان تھا، کیسے قرآن درست ہوتا. اس جھجک و شرم میں اگر رک جاتا تو بہت بڑا سوق ہے. اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت، ایک ایک ادا وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ تو بخشایت ہے. وہ تو اللہ کے وہ محبوب تھے، لیکن وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، پناہ بھی مانگ رہے ہیں بندگی کی کس اعلیٰ مقام پہ بھی، اخلاق کے بھی. تو وہ ہمیں اپنانی ہے. تو کیسی جھجک ہو، کیسی شرم. ذہن میں آیا تھا کہ بھئی انسان جو ہے، انسان کی فطرت خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتی ہے. کون ایسا آدمی ہے دنیا میں، مرد عورتیں خواتین، چاہے کہ دنیا کے کسی شہر خطے میں بستا ہو کہ خوب سے خوب تر کی تلاش نہ ہو، اور ساری زندگی اس میں کھپ جاتی ہے. ساری زندگی اس میں ہو جاتی ہے کہ بننے سنورنے سے لے کے، اپنے بنانے سے لے کے، اپنی اولاد سے لے کے خوب سے خوب تر کی تلاش میں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑتا، وہ اپنی توانائی صرف کر دیتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے. تو ہم اس سے بات کریں کہ بھائی جب جہاں دنیا کے معاملات میں خوب تر کی تلاش ہے، تو ان معاملات میں بھی ہم اب یہ بیڑا اٹھائیں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، دوست احباب کو. آپ مجھے کہیں، میں آپ کو کہوں، اور ایک یعنی اس کے بات کا چرچا ہو کہ خوب تر کی تلاش ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ تم اتنا انواع دنیا کی خوب تر کی تلاش میں ہے. اب اندازہ کریں، چونکہ نظر نہیں آتا، شاید اس لیے ہم غافل ہیں. میرا خیال ہے شاید نہیں، حقیقتاً اس لیے غافل ہیں کیونکہ شہر نظر آ رہے ہیں، ملک نظر آ رہے ہیں. میں امریکہ نہیں کہ آپ ہو کر آئے، آپ نے مجھے پوری تفصیل بتا دی کینیڈا کی، امریکہ کی، تو میری سمجھ میں آنے لگا. چونکہ آپ دیکھ کر آئے تھے اور آپ پہ مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے. کسی آنکھ نے تو دیکھ لیا نا. اب آخرت نہ ہمارے سامنے ہے، جنت ہمارے سامنے نہیں، تو وہ جو خوب سے خوب تر کی تلاش دنیا میں ہے، تو وہ اس طرف نہیں منتقل ہو پا رہی. شاید میں سمجھا سکوں اس بات کو، اور بزرگان کی بات آپ تک پہنچا سکوں. جو چاہ رہے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور وہاں تو ملا نماز کا، ہم اذان ہوئی نماز کو چلے گئے، ایک جیسے رٹ لگا. لیکن اس کے پیچھے مقصد سمجھیں کہ کتنا بڑا تحفہ لے کر آئے، اس کی اہمیت سمجھے. کوئی دنیا میں پکارنے والا، کوئی سالوں میں کوئی نہیں پکارا، یہاں پہ مہینوں میں کوئی نہیں پکارا، دنوں میں. اور وہاں حال ہمارا یہ کہ 5 دفعہ پکار ہو رہی ہے، اور ہم ادھر اذان سنی تو دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں. کہاں جانا چاہیے؟ مسجد. خواتین گھروں میں تیاری نماز کی شروع کر دیں. لیکن ہم سب میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنی سستی کرتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہا جاتا فجر میں ایک دفعہ اذان ہوتی ہے اور رات تک نماز اس اذان سے پڑھ لی جاتی، وہ پکار 5 دفعہ ہو رہی ہے. تو اس مضمون میں کہا کہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، وہ مٹائیں گے جب جستجو ہوگی، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کا رخ جب بدلے گا اپنے آپ کو مٹانے پہ.
دنیا کی رغبت دل سے نکلے گی اور اللہ کی محبت آئے گی تو ایک وقت میں ایک کہتے ہیں نا ایک نیام میں ایک ہی تلوار رکھ لے کوئی دو تلواریں, اس لیے جملہ مشہور ہے نا. تو دل میں چونکہ دنیا بسی ہے اور بزرگان فرما رہے ہیں کہ اپنا کو مٹا دو, اور مٹانا ہم چاہ نہیں رہے اس لیے کہ دنیا نکل جائے گی اور دنیا ہاتھ سے جاتی نظر آتی ہے. اور بخود ایسا نہیں ہے. جن لوگوں نے مشاہدہ کیا آزمایا ان کو تاریخ بڑی پڑی ہے, کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی دنیا کہیں نہیں گئی, دنیا پھر ان کے پیچھے. پرانے وقتوں میں بزرگوں کے انہوں نے دہرایا اس بات کو کہ وہ ایک فقیر منیش قسم کے بزرگ تھے, آدمی تھے جیسے درویش ہوتے ہیں. بہت لوگ آتے تھے دعا کرا رہے ہیں, ان کو ہدیہ دے رہے ہیں, کچھ نہیں, سب کو واپس کر دیتے ہیں, بس ہاں دعا کر دیں گے. انتہائی یعنی زاہد دنیا سے مطلب ہی نہیں تھا. کوئی ایک نواز صاحب کو پتہ چل گیا ان کو کہ وہ فلاں قصبے میں بیٹھتے ہیں اور وہ دعا کرانے, تو وہ دعا کرانے گئے. تو اس وقت تو نواب ہوتے تھے نا, تو زیورات اور یہ نہیں قیمتی اشیاء ان کی بات ہوتی تھی, تو وہ نہیں لے گئے ان کی خدمت میں, اور دعا کرانے کے بعد ان کی خدمت میں رکھ دیں. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کیا میرا بات تھا, تم دعا کرانے آئے تھے, میں تو کبھی دعائیں مانگی نہیں. خیر وہ جو چاہا وہاں سب حضرات ان کو دیکھا اور سب جمع ہو گئے تھے, تو وہ بزرگ وہاں سے چل دیے. وہ وہاں سے اٹھ کے ہی چلے گئے کہ علاقہ چھوڑ دوں گا, نہ کوئی مجھے ملے گا, نہ یہ دنیا میرے پیچھے آئے گی. خیر وہ لوگ اپنے راستے پہ چلے گئے, قافلہ کہیں چلا گیا. خیر وہ کئی سال بھی گزر گئے, تو وہ انہوں نے اس وقت انکار کر دیا تھا. پھر پتہ نہیں ایسے کیا موقع ہوا, تو وہ وضو کر کے تو نمازیں پڑھ رہے تھے, تو وہ راستے میں جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو وہ چوری ہو گیا ساتھ سامان, چور ڈاکو لے گئے. تو لے جا کے انہوں نے جو بزرگ کسی علاقے میں چلے گئے تھے, تو وہ تو وضو کرنے یا نماز پڑھنے کے اندر مسجد میں چلے گئے, تو وہ جوتوں میں رکھ کے چلے گئے ان کے. وہ پھر واقعہ مجھے یاد نہیں, لیکن اتنا مفہوم یاد ہے کہ اس کا کہ وہ جوتوں میں رکھ کے, وہ ڈاکو جو چور تھے جنہوں نے چرا کے لائے تھے, ان کے جوتوں میں رکھ کے چلے گئے وہ, اور وہ بھی آگے چلے گئے. جب وہ واپس آئے وضو کر کے نماز پڑھ کے, تو ان کے جوتوں میں وہ تھیلے سب رکھے تھے. تو دنیا ایسے پیچھے گھوم رہی تھی. تو ہم تلاش کچھ کرنے نکلے تھے, مل کچھ جاتا ہے, تو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے صحیح راستے پہ ہو اور وہ تو خود بہت پیچھے آ جائے گی. حالانکہ پچھلے دفعہ بھی کچھ ذکر ہوا تھا کہ بھائی شہرت دنیا اور سب چیزیں تو پیچھے خود بخود آتی ہیں. اس لیے مجھے ہمارے بزرگان ہیں اس کی نہ حاجت ہوتی ہے نہ طلب ہوتی ہے. ایک وقت آتا ہے ہجوم اور دنیا ان کے خود پیچھے لگی ہوتی ہے. وہ شہرت سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں اور شہرت ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. اور جب دنیا سے چلے آتے ہیں تو پھر اللہ دکھاتے ہیں. اس لیے وہ تو رہے نہیں, تو ان کو طلب نہیں تھی, لیکن ان کے جنازے تھے, ان کے ذکر سے. اور آج برسوں بعد 100 سال بعد بھی تقیم امت سے ذکر ہو رہا ہے, دادا کا ذکر ہو رہا ہے, کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے. بیٹھے ہم سب کر رہے ہیں نا, کھلے آنکھ مشاہدہ ہو رہا ہے نا. وہ نہیں چاہ رہے تھے شہرت ہونا, لیکن شہرت ہو گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو دنیا تو خوبصورت سے خوب تر کی تلاش میں یہ ہے سارا کہ معاملہ کہ ہم ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سنتوں پہ عمل کریں اور بزرگان کے پاس بیٹھیں اور وہ چیزیں ہم حاصل کر لیں جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں. خوب سے خوب تر کی تلاش میں دنیا کی, تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ان کا بھی حصہ لگا دیں. یہ چیزیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو کہ جب عدل قائم ہوگا اور پلسرات ہوگا اور اس کے بعد اتنے مرحلے ہیں پھر جا کے جنت. لیکن اس کا ہم چونکہ نظر نہیں آ رہی, آنکھوں سے اوجھل ہے ہمارے, تو اس لیے اس جستجو میں نہیں ہے. اس خوب سے خوبتر کی تلاش میں وہ چیزیں نہیں ہیں, ہم بھول گئے اور دنیا میں لگ گئے کہ سب کچھ حاصل کر لیں. اور سب کچھ حاصل تو یہاں بھی نہیں ہوتا, انسان تھک تو ضرور جاتا ہے. اسی لیے مایوسی کو کفر کہا, کسی چیز کو کفر نہیں کہا. کہ اتنا تھک جاتا ہے کہ دنیا کی تقدوں میں کہ وہ مایوس ہونے لگتا ہے. ورنہ دنیا میں تو رہتے ہوئے مایوسی کا ذکر ہے, اور نہ کسی چیز کے لیے بھی کفر نہیں کہا مایوسی کے لیے کہ بھائی کفر ہے کہ وہ تمہیں انتہا تک پہنچا دے گی. تمہیں اس خوب سے خوبتر کی تلاش میں تم مایوس کہیں ہو گئے تو تم ایسا نہ ہو کہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ اور ایمان خطرے میں ہو جاؤ اور تم کفر جملے کہنے لوگ. وہ کیا ہے, وہ یہی تو ہے کہ فلاں کے پاس اتنا میرے پاس نہیں, فلاں کو اللہ کفار کو اتنا نواز دیا, مسلمان پریشانی میں. تو کہاں لے جائے گی
نہج پہ اس کو مایوسی کی دلدل میں پھنسا دے گی جہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، محال ہو جائے گا. لیکن یہ کب نکل سکتے ہیں؟ شروع کی مجلس میں بھی کہاں باتیں ہوئیں کہ بزرگان ہی نکال دیتے ہیں. ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کو اپنے حال بتا دیں تو ایسے ہلکے بل کر کے نکال دیتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اتنا وزن لے کے منو ٹنو لے کر ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے پھول کی طرح ہمیں نکال کے رکھ دیا. اور اب مزے کی بات اسی دنیا میں اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ہلکا پھلکا کر دیا. یہ شان ہے بزرگوں کی، یہ راستے دکھائے. تو یہ ہے خوبصورت کی تلاش. اللہ کرے ہم سب کی بات سمجھ میں آ جائے اور ہم سب لگ جائیں. یا اللہ وہ مظلوم مسلمان جو اس وقت ان پہ ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما. کمزور ہیں اللہ تو طاقتور ہیں، لیکن آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں. آپ کی طاقت کے سامنے تو سب زیر و زبر ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما. سب اکٹھے ہو جائیں، سب ان کی کسی طور پہ ہم اگر ان کی مدد نہیں کر پا رہے، روپے پیسے سے، آلات سے، جنگوں سے، جہاد سے، دعا تو کر سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسلمان جہاں وہ بربریت کے شکار ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو، یا اللہ تعالیٰ اس خطے کے مسلمانوں کو جہاں جہاں مسلمان ہیں، یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیریں مانگی گئی ہیں، سب خیروں کے محتاج ہیں. یا اللہ وہ خیر عطا فرما. یا اللہ جو شر پناہ مانگی گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان شرور فتن سے یا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ تعالیٰ جو ہماری حاجتیں ہیں، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ صحت درستی عطا فرما. جو لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے ساتھی مسجد کے ساتھی حافظ جنید صاحب، اللہ تو ان کی مغفرت فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بڑے شاید سب کی مغفرت فرمائے. یا اللہ تعالیٰ جن کے گھر والوں کے لواحقین کے لیے صبر تحمل ہو، یا اللہ عطا فرما. اور جو لوگ بچے ہیں رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے رشتے کرائے. جو لوگ معاش کے مسائل میں ہیں، بے روزگاری، یا اللہ دور ہے، پریشانی علام شاید دنیا میں رہتے ہوئے ہزار طرح کی پریشانیاں، کیا کیا گنیں اور کیا نہ گنیں، کس کس کا ذکر کریں اور کس کا نہ کریں. یا اللہ جو بھی چھوٹی بڑی سب کی پریشانی ہے، سب کو دور فرما. سب کی حاجتیں پوری فرما، جائز حاجتیں پوری فرما. ہماری حالتیں درست فرما. جو خوب سے خوبتر کی تلاش ہوئی، یا اللہ تعالیٰ وہ ہم ان توانائی کاموں میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو درست فرما دے. وقت قبولیت کی دعا ہے، جو ہم مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اور ہمیں نہ طاقت ہے مانگنے کی، یا اللہ تعالیٰ، نہ الفاظ ہیں، ٹوٹے پڑے الفاظ ہیں، نہ ہمیں وہ جملے ہیں، نہ وہ یاد رہتے ہیں کہ ہم کیا مانگیں، نہ ربط ہے، نہ وہ تسلسل ہے. لیکن یا اللہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو بھی یا اللہ قبول فرما. جو باتیں ہوئی ہیں یا اللہ ہمارے قبول فرما. مختصر وقت ہوتا ہے، مختصر سی زندگی کا وقت ہے، لیکن جو ضائع ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیں کہ ہم سے کیا مطالبہ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یا اللہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے. یا اللہ ان سے ہم غافل ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہمارے ایمان و اخلاق درستگی عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ.